آپ لوگ کے پاس جنہوں نے پہلا سبق لیا ہوا ہے، پہلا ہے، دوسرا ہے، تیسرا ہے، تو یہ فقیر آپ کو پہلے سبق کا تھوڑا سا سمجھا دیں۔ پہلے سبق کا نام ہے لطیفہ قلب، اور یہ آدم علیہ السلام کے مکان نور کہلاتا ہے، ان کے زیر قدم ہے۔ آدم علیہ السلام کے پہلا لطیفہ قلب آدم علیہ السلام کے زیر قدم، یہ قدم ان کے زیر قدم ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس کا جو میٹر ہے وہ جو آپ لوگ پڑھتے ہوئے ہو نا، لکھ کے دیا گیا آپ لوگ کو، اس کا میٹر شروع ہوتا ہے کہ ہر ایک سبق کا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ جس نے مجھے اللہ اللہ کرنا سکھایا، یہ پہلی لائن، جس نے مجھے اللہ اللہ کرنا سکھایا، یہ نہیں ہے میں اللہ اللہ کرتا ہوں، حقوق العباد کا لحاظ، اللہ اللہ کرتا ہوں، مجھے سکھایا کس نے؟ یہ والا، یہ ذکر قلبی مجھے سکھایا کس نے؟ تو پہلے اس کا ذکر آئے گا کہ جس نے مجھے اللہ اللہ کرنا سکھایا، یہ احسان کے طور پہ، یہ بات، یہ جملہ، یہ احسان کے شکر کے طور پہ، کہ اللہ فرمایا کہ جو بندہ بندے کا شکر گزار نہیں ہو سکتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ میں اللہ کا شکر کرتا ہوں، لیکن جس بندے نے احسان کیا اس کا احسان نہیں مانتا، فرمایا وہ اللہ کا بھی احسان، اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا، تو پہلے بندہ بندے کا شکر ادا کرے۔ فرمایا جس نے مجھے اللہ اللہ کرنا سکھایا اس کی روح مبارک موجود ہے۔ یہ کانٹیکٹ، کیونکہ یہ روحانی سلسلہ ہے نا، یہ رشتہ روحانی رشتہ ہوتا ہے، طریقت کی جو رشتہ ہوتا ہے یہ روحانی رشتہ ہوتا ہے۔ تو یہاں اسی حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ جس شخصیت نے آپ کو، جو بھی آپ کا شیخ کامل ہے، جس نے آپ کو پروردگار عالم کے اسم ذات کا ذکر سکھایا ہے، آپ کا تعلق اس کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، کیسا یقین کے ساتھ ہونا چاہیے۔ آپ کہیں بھی ہو، خلوت میں ہو، جلوت میں ہو، تنہائی میں ہو یا مجلس میں ہو، کہیں بھی ہو، آپ کا یہ یقین اپنے شیخ کے متعلق ہونا چاہیے کہ جس نے مجھے اللہ اللہ کرنا سکھایا اس کی روح مبارک موجود ہے، وہ میرے ساتھ ہے، وہ میرے ساتھ ہے۔ یہ روح کا تعلق ہے، یہ یقین کرنا پڑے گا اس کو۔ اگر کوئی اس راستے سے استفادہ کرنا چاہے گا تو اسے پہلے اپنے شیخ پر یقین کرنا پڑے گا، ورنہ اس پہ راستہ بند ہے، کیونکہ جو کچھ ہو کے آنا وہیں سے آنا ہے۔ تو جس نے مجھے اللہ اللہ کرنا سکھایا ان کی روح مبارک موجود ہے۔ دوسری لائن کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ ابھی بتائیں گے بھائی۔ میرے شیخ کامل رحمۃ اللہ علیہ کے قلب مبارک سے اب یہ تصور چلے گا، اب یہ تصور میں میرے شیخ کامل رحمۃ اللہ علیہ کے قلب مبارک سے بے انداز سمندر نور کا پلٹ کر بہتا ہوا آ رہا ہے۔ یہ خیال کرنا پڑے گا، تصور ہے یہ بے انداز سمندر نور کا پلٹ کر بہتا آتا ہے۔ یہ جو پلٹ کر بہتا آتا ہے یہ کیا ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ جب ہم فیض جو مرشدان گرامی سے ملتا ہے، جب اس کا تصور کرتے ہیں نا کہ فیض آنے کا، تو اس کا ہوتا کیا ہے، تصور کیسے کرنا ہے آپ کو؟ کہ تصور کے ویسے تو سلسلہ سارے بزرگوں سے ہوتا ہوا آتا ہے فیض، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے تصور کرنا ہوگا، یہ کرنا ہوگا کہ اپنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر کا تصور کرنا ہوگا، ٹھیک ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر کے نیچے اپنے شیخ کے قلب کو تصور کرنا پڑے گا، اور اپنے شیخ کے قلب کے نیچے اپنے قلب کو لے کے آنا پڑے گا تصور میں۔ قلب مانے دل۔ حضور علیہ السلام کا قلب مبارک وہ منبع ہے، وہ مرکز ہے، کس کا؟ فیض رسانی کا، وہاں سے فیض آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے نیچے شیخ کامل کا قلب ہے، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب والے سے فیض اس کے قلب میں آ رہا ہے۔ اس کے نیچے میرا قلب ہے، اور میرا قلب بمانا ایک کشکول کے ہے، ایک کاسا، یہ فقیروں کے پاس دیکھتے ہو ہاتھ میں کاسا ہوتا ہے نا، کاسا گدائی سے کہتے ہیں، تو وہ اپنے آپ کو
گدھا سمجھتے ہوئے، اپنے آپ کو فقیر جانتے ہوئے کہ میرا جو قلب ہے وہ بمانۂ کاسے کے ہے، یہ میرا برتن ہے، وہ اپنے شے کے قلب کے نیچے تصور کرے گا. اب شے کے قلب میں حضور علیہ السلام کا جو فیض مبارک آیا وہ وہاں سے پلٹنے سے مراد کیا ہے کہ وہ وہاں سے فل ہوا، اور فل ہونے کے بعد اب وہاں جیسے دودھ ابلتا ہے نا، دودھ ابل کے برتن سے باہر آتا ہے، تو اس طرح وہ فیض قلب مرشد میں آیا، اور قلب مرشد سے جب وہ لبریز ہوا نا قلب مرشد، تو وہاں سے وہ جو پلٹا ہے وہاں سے، اس کو ہم پلٹنا کہتے ہیں، ہم گرنا نہیں کہیں گے، ادب ہے. پلٹا وہاں سے جب پلٹا تو میرا برتن نیچے، میں طالب ہوں، میں گداگر ہوں، میں لینے والا ہوں، میں حاجت مند ہوں. تو میں نے اپنے دل میں اس فیض کو لیا، اپنے برتن میں اس فیض کو لیا. تو میرے شیخ کامل علیہ السلام کے قلب مبارک سے بے انداز سمجھ نور کا پلٹ کر بہتا آتا ہے کہاں؟ مجھ عاجز و ناقص کے قلب میں. سمجھے بات کو؟ یہ میٹر نا لطیفہ قلب کا. مجھ عاجز و ناقص کے قلب میں، لطیفہ قلب حضرت آدم علیہ السلام کا یہ مکان نور ہے، ٹھیک ہے، ان کے زیر قدم ہے. تو سبق پڑھا کریں جب تو تھوڑا سا یہ فقیر نے آپ کو بتایا نا، یہ تصور کر کے پڑھا کریں. جو میٹر ہے سبق کا وہ پیچھے ویسے ہی چل رہا ہے، فیض جو ملتا ہے نا وہ ایسے ہی حضور کے سینہ پہ سینہ ہوتا ہوا آتا ہے. حضور علیہ السلام تو صحابہ کرام کے سینے میں، صحابہ کرام کے سینے تابعین کے سینے میں، تابعین کے سینے تبع تابعین کے سینے میں، سوال پھر ہمارے مرشدان گرامی ون بائی ون، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، قیامت تک یہ سلسلہ اسی طرح جاری ہو ساری ہے. تو کوئی کام کریں، اگر کوئی بھی کام یا دین کا اور دنیا کا، اگر آپ یہاں سے دل و دماغ سے اگر سمجھ کے کریں گے تو کم آپ کو فائدہ اٹھائیں گے. میں نے جیسی توجہ ہوگی ویسی رزلٹ آئے گا، جیسی توجہ ہوگی ویسے ہی رزلٹ ملے گا. آگے کا قصور کوئی نہیں ہے، ادھر کا قصور ہوگا. اگر فائدہ نہیں ہو رہا تو فرمایا کہ اپنے معاملہ کو ٹٹولو کہ تمہارے پڑھنے میں کوئی مسئلہ ہو رہا ہے، کیونکہ جو اوپر سے آ رہا ہے وہ سالڈ ہے، جو اوپر سے آ رہا ہے وہ سالڈ ہے، وہاں تو شک کرنے کی گنجائش ہی کوئی نہیں. اپنے معاملات کو چیک کرو، کہاں غلطی ہو رہی، میرے برتن میں کچھ خراب تو نہیں ہو گیا. ایک بھی اگر پنچر ہو جائے نا ٹائر میں، اگر بڑا پنچر نہ بھی ہو نا، چھوٹا پنچر ہو تو ہوا پھر بھی نکل ہی جاتی ہے. ٹائم لگتا ہے لیکن ہوا رکتی نہیں، ہوا نکل جاتی ہے. تو پنچر لگوا لیا جائے، یہ بہتر ہے. یہ پنچر لگوانے سے مراد کیا ہے کہ فوراً رجوع کر لے، اپنی غلطی سے رجوع کر لے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، اپنے بڑوں کے پاس چلا جائے. ہو گئی، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، جب غلطی کو معافی چاہتا ہوں ختم ہو گئی بات. پنچر لگ جائے گا پھر گاڑی چل پڑے گی، اور اگر رکا رہا خیر ہے کیا ہوتا ہے، خیر ہے کیا ہوتا ہے، پھر دوسرا پنچر بھی آئے گا، پھر چاروں ٹائر جائیں گے. پھر انجن کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، ٹائروں کے بغیر گاڑی نہیں چلتی. ہاں چلتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی بھائی کیا تیار ہے؟ ہاں معذرت کے ساتھ آپ لوگ ہم نے اضافی ٹائم لیا، یہ انتظامیہ کی مجبوری تھی. سلام پڑھیں.